السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں عملیات میں کمال پانے کا راز یا عملیات میں ہم کامیابی کیسے پا لیتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، بتاتا بھی ہوں، لیکن ہر عمل اپنی جگہ ایک تاثیر رکھتا ہے۔ آج کے یہ عمل بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا کمال اور بہت بڑا تاثیر رکھتا ہے کہ عملیات میں ہم کمال کیسے پا سکتے ہیں، عملیات میں کامیابی کیسے پا سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھ، عملیات میں اگر آپ لوگوں نے کامیابی پانا ہے، عروج پانا ہے اور زوال سے بچنا ہے تو ایک چیز پہ بہت زیادہ توجہ کرے، اور وہ ہے نقطہ اللہ یا علیم یا خبیر، اور اسی طرح یا کریم۔ یہ کیا ہے؟ یا کریمو کیا ہے، یا علیمو کیا ہے، یا خبیرو کیا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان نقطہ ہیں۔ یا کریمو کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ کرم کر لے۔ اگر ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، تو یہ جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، یہ ہمیں کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس عمل سے، اس وظیفے سے کیا پا سکتے ہیں؟ اگر اس عمل کے دوران ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں، یا جب ہم کوئی عمل کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہم اردو میں ہی اس کا ترجمہ لکھ لیں کہ یا علیموں کا کیا ترجمہ ہے، یا خبیروں کا کیا ترجمہ ہے، من اسرار الدنیا کا کیا ترجمہ ہے، والآخرہ کا کیا ترجمہ ہے، تو یقین جانیں کہ جو کامیابی ہم کئی مہینوں کی محنت کے بعد پا لیتی ہے، وہ کامیابی ہمیں 41 دن میں مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ ذکر خاص ہمارے سلاسل میں، ہر سلسلے میں ذکر خاص ہوتا ہے، ہر سلسلے کا ذکر خاص ہے، کچھ الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے ذکر خاص کا ایک راز کھلا تھا، ایک راز ایسا کھلا تھا کہ میں ذکر خاص کر رہا تھا، کچھ مشاہدات کر رہا تھا، مجھے یک دم اس کے معنوں پہ میں نے توجہ کی۔ اس میں تھا یا خیو، اس میں تھا یا قیوم، اور جو درد تھا، جو ہزاروں کے مجمع تھا اس کے اندر، کہ یا اللہ یہ چیز ہے، اب تو اس کو کر لے۔ یا اللہ اب میں بے بس ہوں، جس طرح یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا اللہ میں بے بس ہوں، لہٰذا اس چیز کو کر لے۔ اس میں اللہ کے وعدے، یا اللہ تو کر لے، یا نعبد و ایاک نستعین، اللہ الصمد، ایسے الفاظ اس میں آتے رہتے ہیں۔ یعنی سورہ اخلاص اس میں ہے، درود شریف اس میں ہے، علم نشرہ اس میں ہوتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ معنی پہ ہم غور کر لیتے ہیں تو ہر چیز میں راز ہوتا ہے، ہر چیز میں نیاز ہوتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہوتا ہے، تو اس کی ایک علیحدہ کیفیت بن جاتی ہے۔ قرآن مجید جو قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ ہے اور جو بغیر ترجمے کے ساتھ ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ترجمے یا بغیر ترجمے والے قرآن کی دیکھیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی عمل ہو، کسی لفظ ہو، جب تک آپ اس کے نقطوں پہ سوچیں گے نہیں، جب تک آپ اس کے نقطوں پہ توجہ نہیں کریں گے، آپ کو کامیابی کے چانس بہت کم ملتے ہیں۔ سورہ مزمل میں حاضرات کی، جنات کی، ساری چیزوں کی، یا سورہ جن میں جنات کو تسخیر کرنے کے لیے عملیات کروائی جاتی ہیں، سورہ جن سے، سورہ مزمل سے کروائی جاتی ہیں۔ کبھی اس سورہ جن کو، اس سورہ مزمل کو آپ کبھی معنی کے ساتھ کی، یا ایھا المزمل، یا قل اوحی الی، آپ اگر ان کو معنوں کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس کی تاثیر ملے گی۔ اس کی تاثیر کے ساتھ ساتھ اس کے کمالات، پھر اس کی حاضری آپ پہ خود بخود ہونے لگ جائیں گی۔ اس کی حاضری اس لیے ہونے لگ جائیں گے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب آپ ان کے معنوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے کہ ان کے معنی کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور آپ اس کو پکارنے لگ جاؤ گے، تو آپ کو خود اس کے راز رموز کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے چھوٹا سے چھوٹا نقطہ، کامیابی کی چابی، کامیابی کا راز، کامیابی کا کمال، اگر واقعی چاہتے ہیں، اور اگر کسی نے زیادہ عملیات کی ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھی، کتابیں وغیرہ اسٹڈی نہیں کی، زیادہ ان کی گہرائیوں میں نہیں گیا، تو اور اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو ابھی بھی میں کہوں گا زیادہ کتابوں میں نہ جائے، زیادہ گہرائیوں میں نہ جائے، کیونکہ کسی علم کے گہرائی میں جتنا جاؤ گے اتنا جھنجھٹ میں پڑو گے۔ عملیات کی بات نہیں کر رہا، ویسی بات کر رہا ہوں۔ یا اگر آپ یوٹیوب پہ ہزاروں سینکڑوں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ تجربہ نکالنے کی کوشش کرو گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ میرا تجربہ ہے۔
آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کم سے کم نالج لے کر اس پہ چلو, آپ کو زیادہ علم دے گا, زیادہ کمال دے گا, زیادہ بڑائی دے گا. یہ اگر کوئی زیادہ ویڈیو دیکھنے والا نہیں ہے, زیادہ کتابوں کو اسٹڈی کرنے والا نہیں ہے, ایک عمل پہ توجہ کرنے والا شخص ہے, فوکس کرنے والا شخص ہے, تو ایک نصیحت آج میں ان کو کرنا چاہوں گا, عملیات کے نقطوں پہ توجہ کریں. عملیات کے نقطے سے مراد یہ ہے کہ یا علیموں میں کیا نقطے ہیں, یا علیموں کا معنی کیا ہے, یا علیموں ہم سے کیا چاہتا ہے, قاف والقرآن المجید ہم سے کیا چاہتا ہے, یا کریم ہم سے کیا چاہتا ہے, یا حبیر ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, یا حبیر اخبرنی, یا علیم علمنی, یا حبیر اخبرنی, یا وہاب حبلی من اسرار دنیا. اردو میں ہم سے کیا چاہتا ہے. عربی تو ہم سب کو آتی نہیں, تو اس کا اردو کا معنی کیا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر ان چیزوں کو سمجھنے کی, پرکھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو سال ہر سال محنت کرنے کی ضرورت کی بجائے ایک دو چلوں میں ہی ایسی کامیابیاں ملتی جائے گی کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ ایک دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہ علیموں پڑھنا ہے تو علیموں کا معنی تو لازمی بات ہے علم دینے والا, حبیروں کا معنی خبریں دینے والا. تو آپ خود اس چیز کو دیکھ لیں کہ ایک معنی دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یا اللہ علم دے دے, یا اللہ غیب کی خبریں دے دے, یا اللہ کرم کر لے. اپنے لیے دعائیں بھی مانگ لے, اپنے لیے عافیت بھی مانگ لے, اپنے لیے عطا بھی مانگ لے, اپنے لیے شفقت بھی مانگ لے, اپنے لیے اپنی زبان میں مانگ لے, تو آپ کو اس کا رزلٹ, اس کا فوائد, اس کے نتائج بہت عجیب و غریب ملیں گے. امید ہے کہ یہ باتیں کچھ الٹی سیدھی ہوگی, لیکن آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے ویڈیو کا, بہت سارے تجربوں کا یہ نچوڑ ہے. ملتی ہے نئی ویڈیو کے ساتھ, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.